بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت امین کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے والواو للقسم وہی لا تدخل الا علی الاسم الظاہر لا علی المضمر نحو واللہ لا اشربن اللبن وقد تكون بمعنى رب نحو عالم يعمل بعلمه ای رب عالم يعمل بعلمه والتاء للقسم وهي لا تدخل الا على اسم اللہ تعالی او تاللہ لأضربن زیدا۔ اب ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے والواو للقسم۔ تو ایسے جملوں کی ترکیب ہم پیچھے بھی بار بار کر چکے ہیں۔ تو الواو مبتدا ہے، للقسم یہ جار جو مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا ثابتن کا یا ثابتتن کا۔ ثابتتن نکالنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ثابتتن سے صفت ہے ضمیر فاعل راجع بس ہوئے مبتدا سے صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبری۔ آگے جملہ ہے وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ۔ تو اس میں نئے جملہ کے شروع میں واو آئی، اس کو استئنافیہ بنا سکتے ہیں اور عاطفہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ آگے ہے ہیا۔ ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ مبتدا بن جائے گی کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ آ گیا ہے۔ تو قاعدہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ پہلے اس میں معرفہ اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہیا ضمیر مبتدا، آگے جملہ خبر ہوگا۔ تو اس کی ترکیب سے پہلے قاعدہ سن لیں کہ الا حرف استثناء کے بعد جار مجرور آ جائیں یا ظرف آ جائے تو وہ جو جار مجرور یا ظرف ہے وہ مستثنی مفرق بنتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس طرح ہوگا کہ الا کے بعد اگر جار مجرور یا ظرف آ جائے تو وہاں پر وہ مستثنی مفرق ہوگا۔ تو اس میں لا تدخلو فعل ہے مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا۔ اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ خبر میں جو ضمیر ایک ہوتی ہے اس طرح کی جو کہ عائد ہوتی ہے مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ کیونکہ خبر جملہ بنے گی تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ عائد یہی ضمیر ہے جو تدخلو کے اندر ہے، یہ لوٹ جائے گی مبتدا کی طرف۔ الا حرف استثناء علی حرف جار الاسم الظاہری، یہ دو اسم اکٹھا ہے، دونوں معرفہ ہیں تو موصوف صفت۔ الظاہری شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت ہوگا، موصوف صفت مل کر یہ علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر معطوف لہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے لا آ گیا اور لا بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اس کے بعد ہے علی المضمر۔ تو یہ بالکل ان کا عطف کرنا درست ہے کیونکہ حرف کا حرف پر عطف ہو سکتا ہے، فعل کا فعل پر اور اسم کا اسم پر۔ تو یہاں پر ادھر بھی علی ہے اور حرف عطف کے بعد بھی علی ہے، تو اب علی کا علی پر عطف ہو جائے گا۔ تو یہ علی الاسم ظاہر یہ معطوف لہ ہو گیا، لا عاطفہ ہے یہاں پر علی المضمری، یہ علی حرف جار، اس کے بعد الاسمی یہ معذوف ہے کیونکہ پیچھے بھی اس طرح کی ایک بات آئی تھی کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ موصوف معذوف ہو اور صفت اس کی جگہ پر ہو، یہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ صفت معذوف ہوتی ہے اور موصوف صرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا موصوف ہے وہ معذوف ہے، وہی جو پیچھے مذکور ہے کہ الاسم الظاہری، یہاں پر ہے الاسم المضمر۔ تو الاسم اس کا موصوف ہے، المضمر یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ یہ ازمرا یزمر ازمار باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فعل، یعنی یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت موصوف سے مل کر یہ پھر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف لہ معطوف مل کر اب یہ مستثنی مفرغ ہو کر یہ ہوگا ظرف اللغو۔ لا تدخلو فعل اپنے فاعل اور ظرف اللغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ہیا مبتدا کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے ناو واللہ لا اشربن اللبن۔ تو اس میں جو پہلی ترکیب ہے کہ ناو مضاف واللہ لا اشربن اللبن، یہ مراد اللہ مضاف لہ مضاف لہ مل کر یہ خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال مضاف عازم مضاف لہ راجع بس ہوئے واو قسم، یہ مضاف لہ مل کر مبتدا اور خبر جملہ اسمی خبری پھر الگ سے ترکیب کریں جو مثال ہے تو وہ ہو جائے گی واللہ لا اشربن اللبن۔ تو اس میں دو جملے ہوتے ہیں اس طرح، واللہ الگ جملہ ہے تو اس میں واو قسمیہ ہے اور اللہ اس میں جلال شریف یہ اس کا مجرور ہے، اور یہ پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے، اور اس کا جو متعلق ہے وہ قسمت بھی نکال سکتے ہیں، اقسمت بھی نکال سکتے ہیں، احلفت بھی نکال سکتے ہیں، اقسم بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اقسم زیادہ نکالا جاتا ہے، مشہور یہی ہے، تو اقسم ہم نکال لیتے ہیں۔ تو اقسم اس کا متعلق ہو گیا، تو اقسم مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے،
یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ. پھر لا اشربن اللبن میں لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، اس کے بعد اشربن یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا بانون تاکید سکیلا، یعنی اس کے آخر میں نون سکیلا لگا ہوا ہے تاکید کا، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس میں آنا ضمیر وجوبن مستتر اس کا فاعل ہے، اللہ بنا اس کا مفعول بہ ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم. آگے جملہ ہے وقت تکون بمعنی ربا. واو عاطفہ قد تحقیق مع تکلیل کے لیے ہے، اور تکون یہ فعل افعال ناقصہ ہے، مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے، اور با جارا معنی مضاف، ربا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور. یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتتن کے. ثابتتن اس لیے نکالا کیونکہ فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے. دوسرا یہاں پر مؤنث نکالا کیونکہ جو اس کا اسم ہے فعل ناقص کا یہاں پر وہ ہی ضمیر مؤنث ہے، تو اب خبر بھی مؤنث ہوگی، تو اس لیے ثابتتن نکال رہے ہیں. تو ثابتتن صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے، اس میں فعل ناقص یعنی فعل ناقص کے اسم کی طرف یہ ہی ضمیر لوٹ جائے گی. تو ثابتتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو وعالم یعمل بعلمہ ای رب عالم یعمل بعلمہ. تو پہلی ترکیب اس کی یہ ہوگی کہ ناو مضاف وعالم یعمل بعلمہ مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر، رب عالم یعمل بعلمہ مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف الیہ. ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہوگی. مثال مضاف آزمیر مضاف الیہ راجع بس ہوئے واو بمعنی ربا، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو واو بمعنی ربا، عالم موصوف، یعمل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے موصوف، بعلمہ با جارا، علم مضاف آزمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، یعمل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عالم کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر واو بمعنی ربا کا مجرور، یہ جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہوں گے لقیت فعل کے لیے. لقیت فعل یعنی کہ اس میں ماضی کا صیغہ ہے تاضمیر بعد اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ای رب عالم یعمل بعلمہ، اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہوگی، ای حرف تفسیر، ربا جارا، عالم الموصوف، یعمل بعلمہ یہ جملہ صرف موصوف سے مل کر یہ پھر ربا کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ لقیت فعل کے متعلق، لقیت فعل فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ہے والتاء للقسم، واو استئنافیہ یا عاطفہ، التاء مبتدا، للقسم یہ ظرف مستقر ہو کر جملہ اسی طرح جس طرح پیچھے بنایا یہ خبر تاخر جملہ اس میں خبریہ. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، واو عاطفہ ہی مبتدا، لا تدخل فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث کا بھی ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس مبتدا، الا حرف استثناء، علی حرف جار، اسم مضاف، اللہ اسم جلال شریف، ذوالحال، تعالی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل راجع بس ذوالحال، فعل فاعل جملہ ہو کر یہ حال، ذوالحال حال مل کر اسم کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ظرف لغو تدخل فعل کے لیے، تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر آگے جو عبارت ہے ناو تاللہ لا اضربن زیدن، اس میں پہلی ترکیب اس کی ناو مضاف، تاللہ لا اضربن زیدن یہ مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا مضاف مثال ہوگی. مثال مضاف آزمیر مضاف الیہ راجع بس ہوئے تائے قسم، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں مثال کی تو وہ تاللہ کی الگ ترکیب ہوگی کہ تا قسمیہ، اللہ اس میں جلال شریف اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے اقسمو فعل کے. اقسمو فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل وجوباً مستتر فاعل، اقسمو فعل اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کے بعد لا اضربن، یہ بالکل وہی ترکیب جو اوپر پہلے ہم نے کی تھی کہ لام اس میں تاکید کا ہے، اضربن یہ صیغہ مضارع کا واحد متکلم کا، اس میں آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ
یا بے قسم۔ اب جس عبارت کی ترکیب کی اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلا جملہ تھا والواو للقسم کی، اور واو قسم کے لیے ہے، اور واو نہیں داخل ہوتی مگر اس میں ظاہر پر نہ کہ اس میں ضمیر پر۔ یہاں پر حصر میں حصر ہوئی، یعنی کہ نفی اور استثناء یہ دونوں حصر کے لیے آتے ہیں، نفی بھی آئی حصر استثناء بھی آیا، حصر ایک بار ہو گئی کہ یہ نہیں داخل ہوتی مگر اس میں ظاہر پر، پھر اس کے بعد پھر لا عاطفہ جو ہے یہ بھی حصر کے لیے آتا ہے تو یہ بھی آیا، تو یعنی کہ حصر کی تاکید آ گیا کہ مزید کہ یہ نہیں داخل ہوتا مگر اس میں ظاہر پر نہ کہ اس میں ضمیر پر، تو یعنی حصر در حصر ہوا، حصر کی پھر آگے تاکید ہوئی۔ اس کے بعد آگے جملہ تھا کہ نا واللہ لا اشربن لبن، تو اس کا جو پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ کہ اس کی مثال واللہ لا اشربن لبن کی مثل میں ہے، پھر واللہ لا اشربن لبن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور دودھ پیوں گا، وقت تکون بمعنی ربا، اور تحقیق کبھی واو ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال وعالم یعمل بعلمہ، یعنی ربا عالم یعمل بعلمہ کی مثل میں ہے، پھر وعالم یعمل بعلمہ اس کا ترجمہ ہے کہ ایسے عالم کم ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو بعد جو تفسیر ہے اس کا بھی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ پھر آگے تھا کہ تا کا کہ تا قسم کے لیے ہوتی ہے اور تا نہیں داخل ہوتی مگر اس میں جلالت پر۔ تا قسم کی مثال تاللہ لا اضربن زیدن کی مثل میں ہے، پھر تاللہ لا اضربن زیدن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا۔ اب مزید کچھ مسائل کو دیکھتے ہیں، تو آج ہم نے جو 2 حرف جر پڑھے واو اور تا، یہ قسم کے لیے آتے ہیں، تو حروف جارہ میں سے 4 حرف جار ایسے ہیں جو قسم کے لیے آتے ہیں، اس میں با ہے، لام ہے، واو ہے اور تا ہے۔ پھر ان سب کی الگ الگ شرائط ہیں، ان میں جو با ہے یہ قسم میں اصل ہے، اس کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، تو یہ جو حروف قسم ہیں ان میں با اصل ہے، استعمال میں عام ہونے کی وجہ سے یہ اصل ہے کہ اس کا استعمال عام ہے، یعنی اس کے استعمال کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جبکہ جو باقی حروف قسم ہیں جیسے لام ہے، واو ہے، تا ہے، اس کے لیے شرائط ہیں جو ہم بعد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن با جو ہے اس کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، یہ عام ہے استعمال میں، تو پتہ چلا کہ یہ اصل ہے، اس وجہ سے اس کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ یہ سوال اور غیر سوال دونوں میں استعمال ہوتی ہے جو با قسم کی ہوتی ہے، جیسے باللہ اخبرنی، تو یہاں پر سوال میں استعمال ہوئی، غیر سوال میں بھی استعمال ہوتی ہے جس طرح باللہ لا افعلن کذا۔ اسی طرح یہ فعل کے ساتھ اور فعل کے بغیر دونوں طرح استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کا فعل حذف بھی ہو سکتا ہے، غیر حذف بھی ذکر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح اقسم باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح باللہ لا افعلن کذا یہاں پر حذف کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح اس میں جائز ہے۔ پھر یہ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ظاہر میں یہ صرف اس میں جلالت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اور اسماء کے ساتھ بھی یہ آ جاتی ہے، جیسے باللہ لا افعلن کذا، تو یہاں پر یہ اس میں ظاہر پر داخل ہوئی اور اس میں جلالت پر داخل ہوئی۔ اس طرح یہ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہو جاتی ہے، جس طرح بہی تعالی لا افعلن کذا، یہاں پر یہ ہا ضمیر کا مرجع اس میں جلال شریف ہے لیکن ہے ضمیر، تو یہ ضمیر پر داخل ہو گئی۔ اسی طرح یہ اس میں جلالت شریف کے علاوہ اور اسماء پر بھی داخل ہو جاتی ہے، جس طرح بالرحمن لا افعلن کذا۔ تو یہ جو با حرف جار قسم کے لیے آتی ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل تھی۔ اسی طرح باقی سب کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو لام قسم اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، تو لام قسم کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں کہ یہ قسم کے لیے بھی آ جاتا ہے اور تعجب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ دونوں کے لیے اکٹھا ہی آتا ہے، قسم کے لیے اور تعجب دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس کا پھر اس میں آگے وہ با والی ساری باتیں اس میں نہیں پائی جائیں گی، اس میں کچھ کمی ہوگی۔ با کے لیے تھا کہ اس کا فعل حذف بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ لام قسم میں اس کا جو فعل ہے یہ وجوباً حذف ہوتا ہے، یہ وجوباً معذوف ہوتا ہے، تو جب یہ وجوباً معذوف ہوتا ہے تو اب اس کے فعل کو ذکر کر کے نہیں کہہ سکتے، جس طرح للہ لا یؤخر الاجل، یہاں پر دیکھیں تو اس کا فعل معذوف ہے، یہ مثال بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کہے کہ اقسم للہ لا یؤخر الاجل تو یہ درست نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر میں بھی پھر یہ صرف اس میں جلالت شریف کے ساتھ خاص ہے، یہ اس میں ضمیر پر نہیں آتا اور اس میں ظاہر پر آتا ہے، اور اس میں ظاہر میں بھی پھر یہ صرف اس میں جلالت شریف کے ساتھ خاص ہے، کسی اور اس میں ظاہر پر اس کو داخل نہیں کر سکتے، نہ اس کو ضمیر پر داخل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو اگر بندہ کہے کہ لہو لا یؤخر الاجل تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ لرب الکعبہ لا یؤخر الاجل تو یہ بھی درست نہیں ہوگا،
کیونکہ اب یہ یہاں پر لفظ رب پر داخل ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ امر عظیم ہوتا ہے، یعنی ایسا امر جو تعجب کے لائق ہو، جیسے للہ لا یؤخر الاجل۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہم نے پڑھا تو اس میں اس کا جو جواب ہے لا یؤخر الاجل کہ موت مؤخر نہیں ہوگی، یہ ایک امر عظیم ہے، ایک لائق تعجب چیز ہے، کہ یعنی ایک ایسی خبر ہے جو کہ تعجب کے لائق ہے۔ تو اب کوئی بندہ اگر اس کے بغیر کوئی اور خبر دیکھ جس میں اس طرح کی چیز نہ ہو، جو لائق تعجب نہ ہو، جو امر عظیم نہ ہو، تو وہ پھر مثال درست نہیں ہوگی۔ لہذا للہ لقد طار الذباب یہ کہنا درست نہیں ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم تحقیق مکھی اڑ گئی۔ تو اب اس میں کوئی امر عظیم نہیں ہے، کوئی لائق تعجب چیز نہیں ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ للہ لقد قام زید، تو یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تعجب والی کہ زید کا جو کھڑا ہونا ہے یہ کوئی ایک امر عظیم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ یہ امر عظیم بن جائے تو اس صورت میں یہ بھی جائز ہے، پر عموماً یہ کوئی اس طرح کا امر نہیں ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر عظیم ہو، لائق تعجب ہو۔ تو یہ لام کے بارے میں کچھ باتیں تھی۔ پھر آج جو ہم نے پڑھا واو اور تا کے بارے میں، تو واو کے لیے بھی شرائط ہیں، پھر تا کے لیے بھی شرائط ہیں۔ جو واو قسمیہ ہوتی ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ اس کا فعل ہمیشہ معذوف ہوتا ہے۔ پہلی شرط تو اس کی یہ ہے کہ اس کا فعل بھی ہمیشہ معذوف ہوتا ہے، جس طرح بھی ہم نے لام کے بارے میں پڑھا۔ تو اب اگر کوئی بندہ اس کے فعل کو ذکر کر کے پڑھے گا، واو قسمیہ کے فعل کو اگر کوئی ذکر کر کے پڑھ دے تو وہ غلط ہوگی۔ تو اس کا فعل کیونکہ ہمیشہ معذوف ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے آج پڑھی کہ واللہ لا اشربن اللبن، تو یہاں پر یہ مثال درست ہے اس لیے کہ یہاں پر شرط پائی جا رہی ہے، یہ والی شرط کہ اس کا فعل معذوف ہے۔ اگر اس طرح کہیں کہ اقسمو واللہ لا افعلن کذا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر اس کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال میں استعمال نہیں ہوتا۔ جو واو قسمیہ ہے یہ سوال میں استعمال نہیں ہوتا، جس طرح اوپر با کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ سوال میں استعمال ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے لام کے بارے میں پڑھا کہ وہ سوال میں مستعمل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں واو قسمیہ کا بھی ہے کہ یہ بھی سوال میں مستعمل نہیں ہوتا۔ لہذا اب اگر کوئی اس طرح کہے کہ واللہ اخبرنی کہ اللہ کی قسم تو مجھے خبر دے، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر سوال ہے، سوال میں یہ واو قسمیہ استعمال نہیں ہوتا، جس طرح لام قسمیہ سوال میں استعمال نہیں ہوتا۔ پھر اس کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اس میں ظاہر پر آتا ہے، اس میں ضمیر پر یہ نہیں ہوتا، یعنی واو قسمیہ جو ہے یہ اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ لہذا اب اگر کوئی کہے گا کہ واقع لافعلن کذا یا وہو لافعلن کذا، یعنی اس طرح کوئی اس کو ضمیر پر داخل کرے گا، کوئی بھی ضمیر ہو آگے وہ، تو یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ 3 اس کی شرطیں تھیں۔ پھر اس کے ایک اور بات ہے کہ اگر واو قسمیہ جو ہے یہ ترکیب کے اندر تکرار کے ساتھ آ جائے، یعنی صرف ایک بار ہی نہ آئے بلکہ 2 بار 3 بار 4 بار آ جائے، تو اس صورت میں پھر اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ تو پھر اس صورت میں یہ کرتے ہیں کہ جو پہلی آئی ہے نا اس کو واو قسمیہ بنا لیں، باقی جو بعد میں آ رہی ہیں واو ان کو عاطفہ بنائیں، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ والتینی والزیتونی، اس طرح وطور سینین، پھر وہذا البلد الامین۔ تو یہاں پر یہ جو 4 بار واو آئی، یہ چاروں بار ہی واو جو ہے یہ ہے قسمیہ، لیکن تکرار کے ساتھ آئی، تو اس لیے پہلے کو صرف قسمیہ قرار دیں، باقی جو ہیں ان کو عاطفہ بنا لیں، تو اس طرح ہی آسانی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو قسم کا آخری حرف ہے وہ ہے تا، کہ تا قسم کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اس کی 3 شرطیں وہی ہیں جو واو قسمیہ کی شرطیں تھیں، یعنی کہ اس کا فعل ہمیشہ معذوف ہوتا ہے، تا قسم کا بھی۔ تو اگر کوئی کہے گا کہ اقسم تاللہ تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سوال میں مستعمل نہیں ہوتی، یہ تائے قسم جو ہے یہ سوال میں مستعمل نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی کہے کہ تاللہ اخبرنی تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ تائے قسم جو ہے یہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، لہذا تاکا یا تہو کہہ کر قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے 3 کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس میں ظاہر پر آتی ہے تو یہ پھر صرف اس میں ظاہر میں اس میں جلالت شریف کے ساتھ خاص ہے، جس طرح لام قسم تھا کہ وہ اس میں ظاہر پر آتا تھا اور اس میں ضمیر پر وہ نہیں آتا تھا، تو پھر اس میں ظاہر میں وہ صرف اس میں
جلالت کے ساتھ خاص تھا۔ تو اسی طرح یہ جو تائے قسم ہے یہ اس میں ظاہر پر آتی ہے، اور اس میں ظاہر میں پھر یہ اس میں جلالت شریف کے ساتھ صرف خاص ہے۔ تو پھر اس میں بعض اقوال ہیں کہ اس میں ترب بالکعبہ اس طرح یعنی لفظ رب پر یہ تا آئی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ پھر واو جو حرف جر ہے یہ صرف قسم کے معنی کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ اس کا جو آج کے سبق میں بیان ہوا کہ جو واو ہے یہ کبھی کبھی ربا کے معنی میں آ جاتا ہے، جس طرح وعالم یعمل بعلمہ، تو اس کی تفسیر پھر کی کہ رب عالم یعمل بعلمہ، تو یہاں پر جو واو ہے یہ ربا کے معنی میں ہے۔ تو یعنی کہ جو واو ہے یہ کبھی کبھی ربا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جس طرح کے مثال مذکور میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے